اور پھر اب میرے آقا فرماتے ہیں اب دعا کی برکت کیا ہے. فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی ہماری قسمت میں، جو بلا لکھی ہوئی ہے، بلائیں لکھی، مصیبت، مثال کے طور پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو چوٹ آئے گی، اس کی آنکھ پھٹے گی، اس کی روزی تباہ ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، اس کا بیٹا مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ جو بلائیں اتر چکی اللہ رب العزت. لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ قضائے مبرم حقیقی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ شبیہ مبرم یا اور جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہے، قضائے مبرم حقیقی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، صرف اہل علم کی طرف. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ دعا کو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا، واللہ ہم کون ہوتے بڑھانے والے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے میرے آقا علیہ السلام جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا کی برکت سے وہ سب کے سب دفع ہو جاتی ہے. دعا ان سب کے لیے، دعا ان سب کے حوالے سے نفع بخش ہے. یعنی جو بلا اتر چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے دعا کی برکت سے، اور جو اترنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا چڑھتی ہے، بلا اترتی ہے اور دعا چڑھتی ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یہاں تک کہ دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی. یعنی دعاؤں کی برکت سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہے. پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں. اب یہاں خاص توجہ، یہ حدیث پاک ابو یعلا میں ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے. یعنی جب دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں تم نہ رہو، دشمن کے پاس ہتھیار اوزار سب کچھ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے. پھر فرمایا تمہارا رزق کو وسیع کر دے. یعنی ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس سے دشمن سے نجات ملے اور روزی وسیع ہو جائے. پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے. جہاں پر انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں انسان کی دعا کام آتی ہے. اور جب دعا کی جاتی، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام جب 313 بدر میں تھے اور 1000 شام سامنے تھے، اس وقت تو حضور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر دعا ہی تو کر رہے، دعا کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام. اور دعا کی برکت سے دشمنوں پر فتح ملتی ہے، غلبہ نصیب ہوتا ہے. دعا کی طاقت بڑی مضبوط ہے. دعا سے رزق وسیع ہوتا ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ روزی میں وسعت عطا فرماتا ہے. اب پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دعا نہ کرنے کا نقصان، جو دعا نہیں کرتے. آج کل نکل گئے نا ایسے سب فرقے، اب تو وہ اس پہ بھی مناظرے کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یعنی کل تک سلام پہ لڑتے تھے، اب دعا بھی کرنے سے روکتے. قدرت بے نقاب کر رہی ہے، قدرت بے نقاب. کیا لوگوں کو ہو گیا، دعا سے بھی روک رہے ہیں. جس کو مغز عبادت قرار دیا گیا لوگ اس سے بھی منع کر رہے ہیں. اس پہ بھی بحث ہے، یہ نماز پڑھو اور نکل جاؤ. حالانکہ حدیث پاک ہے اس پر بھی کہ جو دعا نہیں کرتا، حضور علیہ السلام دیکھیے کیا فرما رہے اس کے لیے. اس حدیث پاک کو ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے اور امام بخاری نے بھی الادب المفرد میں لکھا ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے. یعنی جو دعا کرنا چھوڑ دے قدرت اس پر غضبناک ہو جاتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں تو پھر بے نیاز ہوں، جا. جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں بے نیاز ہوں تجھ سے، جا. اسے کیا ہے، اسے کیا ہے؟ تو فرمایا گیا مانگتے رہو اگر خدا کی خوشی چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پہ غضب فرماؤں گا. یعنی دعا مانگے گا تو رحمت کروں گا اور دعا نہیں کرے گا
تو اللہ فرماتا ہے میں اس پہ غضب فرماؤں گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امت کو بتا رہے ہیں کہ اے میری امت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ مانگتے رہو تاکہ خدا کی رحمت ملتی رہے۔ اب امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اب کتنی پیاری بات نصیحت کر رہے ہیں امت محمدیہ کو، اپنی قوم کو۔ اے عزیز، دعا ایک عجیب نعمت ہے اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم، حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، اور دفع بلا وہ آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں۔ یعنی جب بلاؤں میں پھنس جاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ تو دعا سے بہتر کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے رہو، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہو۔ پھر امام المتکلمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ وہ جو دعا مراد پوری ہوگی وہ تو ہوگی، اس سے پہلے صرف دعا کرنے کی برکت سے اس کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا فائدہ کہ اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ عابدوں میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنا یہ خود عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، سر عبادت ہے، تو جو دعا کرے اس کا شمار عابدوں میں ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ وہ اقرار عجز و نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے، یعنی عاجزی کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے گناہوں کا، تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا کرم اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تیسری سعادت اس کو یہ نصیب ہوتی ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ان پر خدا غضب کرتا ہے، تو یہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں چوتھی سعادت جو نصیب ہوتی ہے اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر زمین پر کوئی شخصیت اور ذات دعا کرنے والی گزری ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ حضور دنیا میں آئے تو بھی دعا کرتے کرتے آئے، اور دنیا سے گئے تو بھی دعا کرتے کرتے تشریف لے گئے۔ حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہے؟ آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے، اور قبر میں رکھا گیا تو بھی زبان پہ رب حبلی امتی۔ اب پتا چلا اگر کوئی ہم سے پوچھے حضور کی پہلی عبادت کون سی اور آخری عبادت کون سی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں ان کی پہلی عبادت بھی دعا ہے اور ان کی ظاہری آخری عبادت بھی دعا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کے دعا ہی فرمائیں گے، اور دعا سے جتنی بگڑی بنے گی اس کس چیز سے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا چوتھی چیز کہ اتباع سنت ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر دعا کرتے تھے اور دعا کی تاکید بھی کرتے تھے۔ اور پانچویں سعادت دفع بلا و حصول مدعا، کہ یعنی کہ دعا قبول بھی ہوگی اور اس کا مدعا اس کو نصیب ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے